صحابہ کرام کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ جب صحابہ ایران کے بادشاہوں کے پاس گئے، روم کے بادشاہوں کے پاس گئے، تو ان کی کیفیت کیا تھی؟ کس لباس میں گئے، کس حالت میں گئے، کن کیفیات میں گئے؟ سب واقعات پڑھے ہوئے نا آپ نے. کسی کو کچھ یاد ہے؟ کوئی واقعہ یاد ہے؟ تاریخ کا بڑا اہم واقعہ ہے اگر آپ کو پوری طرح یاد ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت خوبصورت جملہ بولا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ جو عزت مجھے اسلام کی وجہ سے ملی ہے میرے لیے وہی کافی ہے. یعنی کہ لباس اور ظاہری جو وہ شان و شوکت، بیوٹیفیکیشن، اس سے مجھے کوئی عزت نہیں ملی جو مجھے ملی ہے اسلام کی وجہ سے. اور یہ فیکٹ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کیسے روم اور یہ سارے جو بادشاہ تھے یہ اپنے محلوں میں ان کے ساتھی بتاتے تھے کہ حضرت عمر کا صرف نام لیا جاتا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو وہ کہتے تھے کہ آپ کے نام کی حیثیت سے ہمارے قصر کے ایوان جو تھے لرز ہوتے تھے. اسی لیے وہ کہتے تھے اسلام کی بدولت جو عزت ملی وہی کافی. اب دیکھیے ایک وقت ہوتا تھا کہ جب لوگ کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے. مسلمان جو تھے وہ اپنے کردار کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے، اور اب پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا ہے اور سارا فوکس شخصیت پر، پرسنالٹی. پرسنالٹی کا مطلب کیا ہے؟ اپیرنس، ظاہریت، بات کا سٹائل، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، چند نئے نئے لفظ سیکھ کر ان کو استعمال کرنے کا. اس سے وہ دوسروں کو مروب کرنا چاہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو قوت کردار کی ہے وہ ظاہری شخصیت اور ظاہری اپیرنس کی نہیں ہوتی. تو ہم سب کے لیے بھی اس میں ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ خواہ ہمارے سامنے کوئی کسی بھی حیثیت میں ہو، ہمیں اسے حقیر تو نہیں سمجھنا کہ ہم اپنے عبادت یا علم کے تکبر میں مبتلا ہو جائیں، لیکن اس سے خوف بھی نہیں کھانا، دبنا بھی نہیں، کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ ہے، ہمارے پاس ایمان ہے، قرآن کی دولت ہے، اللہ نے اپنی پہچان دی، اپنی محبت دی ہے. ہمیں کیوں ڈر ہو، ہمیں کیوں خوف ہو، ہم کیوں مرعوب ہو، کس بات پہ متاثر ہو؟ وہ ظاہری شان و شوکت جو سب ختم ہو جانے والی. ریسپیکٹ جو ہے وہ کبھی ڈیمانڈ نہیں کی جاتی اور نہ ڈیمانڈ کر کے کبھی ملتی، اور نہ رونے دھونے سے کوئی دیتا ہے کہ کوئی میری عزت نہیں کرتا. تو یہ ہمیشہ ملتی ہے اس کو جو ڈیزرو کرتا ہے. اے دل سہارے نہ بنا، سہارے ٹوٹ جاتے ہیں، رب کا سہارا کافی. تو ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا فعسى ربی ان یؤتینی خیرا من جنتک. مال تو آنی جانی چیز ہے. مال کا آپ کو معلوم ہے روٹ کیا ہے؟ میم یا لام، میل. اردو میں اسے بولے تو مالا یمیل، میل کا مطلب ہوتا ہے جھک جانے والی، ڈھل جانے والی چیز. اسی لیے اردو میں بھی کہتے ہیں دولت ڈھلتی چھاؤں، یعنی ایسا سہارا نہیں جس کو کوئی پکڑ کے رکھے اور وہ ہمیشہ اس کے پاس رہے. تو اس لیے کسی کی بھی عزت صرف اس کے مال کی وجہ سے نہ کرے. لیکن جب وہ پوری سوچ تبدیل ہو جاتی ہے، جب ہم مٹیریلسٹک اپروچ ہو جاتی ہے، تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ صرف اسی کو سردار بنا لیتے ہیں جس کے پاس مال ہو، خواہ عقل کی رتی بھی نہ ہو. فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ. اور ایسے حادثے تو روز ہوتے رہتے ہیں کہ جس کے پاس نہیں تھا اس کے پاس آ گیا، جس کے پاس ہے اس سے چلا گیا. او یصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. اور پھر نتیجہ بھی یہی ہوا، اس شخص کی بات حرف بحرف درست ثابت ہوئی، اس کا گمان سچ ثابت ہوا. وحیط بثمری، آ گئی مشکل. فاصبح يقلب كفيه، پھر صرف حسرتیں اور ندامتیں تھی. علی ما انفق فيها وهي خاویۃ علی عروشها ويقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا. یہ جو اس کا کہنا تھا، اعتراف تھا، یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، یہ کس وجہ سے تھا، کس کی کوشش کے نتیجے میں تھا؟ یہ پچھلی جو تبلیغ تھی اور پچھلی جو، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کبھی کسی سے مایوس نہ ہو. کوئی پتہ نہیں کب کس کو کون سی بات سمجھ آ جائے اور وہ اس کے دل کو لگ جائے، اس کے دل میں اتر جائے، اور وہ دنیا میں ہی اپنی غلطی کا اعتراف کر لے. ہم پر تو یہی فرض عائد ہوتا ہے، اور یہی دوستی کا حق ہے. عام طور پر کیا کیا جاتا ہے کہ دوست کی ہر صحیح غلط بات کی بات میں ہاں ملا دی جاتی. تو یہ خیر خواہی نہیں. اور پھر صرف مال نہیں، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، دوست بھی سارے بھاگ گئے، کیونکہ جو دولت کے خوش آمدی ہوتے ہیں اور دولت کی وجہ سے
سلام کرتے ہیں یا کسی عہدے کی وجہ سے، وہ پھر ایسے موقعوں پر ساتھ نہیں دیتے، وہ سب سے پہلے چھوڑ کے جاتے ہیں. اور یہاں یہ بات ثابت ہو گئی ہنالک الولایۃ للہ الحق، کہ اصل اختیار تو اللہ کے پاس ہے، اصل حکومت تو اس کی ہے. هو خیر ثوابا وخیر عقبا، اچھا ثواب، اچھا بدلہ اور اچھا انجام بھی اسی کے پاس ہے. کوئی ہوم ورک دیا تھا میں نے آپ کو، کیا تھا؟ مال کا فتنہ، مال کے بارے میں کچھ تو کچھ پڑھا؟ کس کس میں پڑھا؟ اور جو ہاتھ کھڑے نہیں ان کو کیا ہوا؟ ان کو یاد نہیں رہا یا بکس نہیں ملی؟ سب سے بڑا فقیر کون ہے؟ جس کے پاس بکس نہ ہو یا بکس تک رسائی نہ ہو، دونوں ہی. میرا نہیں خیال یہ کوئی عذر ہے. آج کی اس دنیا میں نہ کتابوں کی کمی ہے اور نہ ریسورسز کی کمی ہے، تو اپنے جذبوں میں. جب دنیاوی ضرورت میں کچھ مشکل پیش آتی ہے تو ہم یہ تھوڑی کہہ دیتے ہیں کہ وہ ہمیں ملی نہیں چیز. اگر آپ سے پوچھا جائے آج آپ سب نے کھانا کھایا اور آپ کہیں نہیں، کیوں؟ کھانا تو آئی نہیں. نہ ہو تو کیا کرتے ہیں؟ ڈھونڈتے ہیں، بناتے ہیں، مانگتے ہیں، جو بھی کرنا پڑے. بھوکے نہیں رہتے، لیکن چونکہ علم کی بھوک نہیں ابھی نا، علم کی پیاس نہیں، علم کی بھوک نہیں، تو اس لیے پھر کوشش بھی نہیں. تو اگر آج کتابیں نہیں ملی تو کل مل جانی چاہیے. کل کوئی یہ نہ کہے کہ کتابیں نہیں تھی، کیونکہ یہاں فتنہ مال کا ذکر ہے اور مال ہی ایک بہت بڑی آزمائش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو فتنے سے بہت خبردار کیا. جی، ہر امت کی ایک آزمائش ہے اور میری امت کی آزمائش مال ہے. ہمارا عام طور پر نظریہ کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس مال ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے اللہ خوش ہے، بہت راضی. اور یہ سوچ تو ہارڈلی کبھی آتی. لیکن اگر کسی شخص کو گناہوں کے باوجود زیادہ مل رہی ہے دنیا، تو یہ اس کے لیے اتنا ہی بڑا امتحان ہے. یہ بہت کامن ٹرینڈ ہے کہ اگر کسی کو غلط کام کرنے کے باوجود بھی زیادہ ملے تو سمجھتا کہ رب مجھ سے راضی. اور یہاں بھی اس شخص کا خیال کیا تھا کہ اگر آج ملا ہے تو کل کیوں نہیں ملے گا؟ اسی بھول میں تھا نا. کیا کہا تھا اس نے؟ وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا. ایسے لوگ پھر آخرت سے بھی، آخرت کے بارے میں بھی مطمئن ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. وہاں بھی سب وہ ٹھیک ہے، وہ سب مل جائے گا. مال کی دھن اور مرتبے کی ہوس دین کو اتنا نقصان دیتی ہے جتنا تو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں گھس کے بھی ہلاکت نہ کرے، اس سے بھی زیادہ. یہاں تھوڑی سی چیز میں سب کے فائدے کے لیے بتا دوں. یہ حضرت انس ہے، جب بھی پڑھیں اس کو انس. اور دوسری بات، اگر مرد راوی ہے تو رضی اللہ عنہ کہیں گے، ہو، اور اگر عورت ہے تو انہا کہیں گے. تو اب دوبارہ پڑھیے اس کو. روایت ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے، مرد ہے، ٹھیک ہے، عنہ سے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر وہ ابن آدم کا ایک جنگل سونے کا تو بھی وہ چاہے کہ دوسرا جنگل اور ہوتا، اور نہیں پڑتی منہ اس کا مگر خاک، اور توبہ قبول کرتا ہے اللہ اس کی جو توبہ کرے. جی آپ سنائیے. کتاب کا بیان مشکات جلدون سے ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور 1 چیز اس کے پاس رہتی ہے. اس کا اہل، اس کا مال. اس کے عمل اس کے ساتھ جاتے ہیں، اس کا اہل اور اس کا مال واپس آ جاتا ہے اور اس کا عمل باقی رہتا ہے. لیکن دنیا میں تو ہر وقت مال کو ہی پکڑ پکڑ کے رکھتے ہیں اور وہ ساتھ چھوڑ دیتا ہے بے وفا، اور جو چیز ساتھ جانی ہے اس کے بارے میں بھولے ہوئے ہیں. الحمدللہ باقی کافی لوگوں نے پڑھا اور اس پڑھنے کا آپ کو فائدہ بھی ہوا ہوگا. حدیث تک پہنچنے کے لیے بہت سا راستہ طے کرنا پڑا اور اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی نظر سے گزری. شروع میں مشکل لگ رہی ہوتی ہے لیکن جب آپ اندر داخل ہو جاتے ہیں تو پھر آسان ہو جاتی. جیسے پہاڑ پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے لیکن جب اوپر پہنچ جاتے ہیں تو جو سین وہاں سے نظر آتا ہے وہ نیچے سے نہیں آتا. ٹھیک ہے، تو پہاڑ چڑھنا سیکھیے. جب یہاں مختلف لوگوں کی مختلف ڈھونڈی ہوئی حدیثیں سنتے تو اور شوق ہوتا ہے اس نے کہاں سے یہ بات پڑھی اور سنی، تو اور زیادہ اس سے بھی شوق بڑھتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جہنم کی بات کرتے ہیں، آخرت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ میرے ذہن میں کل جو چیز بار بار گونجتی رہی، ہر ایک کا تجربہ مختلف ہوتا ہے نا، یہ آیت میرے ذہن میں کل بار بار آ رہی تھی. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ
دنیا میں ہمیں چوائس دی گئی ہے، چاہیں تو اللہ کی بات مانیں، چاہیں تو نہ مانیں، لیکن نہ ماننا ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے غضب کو مستحق بنانا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے، انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها۔ مجھے یہ جو ورڈ ہے نا سرادق، یہ بار بار میرے ذہن میں آتا رہا۔ سرادق کیا چیز ہے؟ جہنم کی چار دیواری، جہنم کی باؤنڈری وال، کہ آگ کو باؤنڈری وال نے گھیر رکھا ہے۔ جیسے کوئلوں کی انگیٹھی کبھی آپ نے دیکھی تو اس کے ارد گرد کیا ہوتا ہے، لوہے کی ایک چھوٹی سی وال ہوتی ہے۔ اب تو ہیٹر وغیرہ ہے نا تو وہ وال کا کانسیپٹ اس طرح نہیں رہا، لیکن پہلے انگیٹھی یا اس طرح آگ جلائی جاتی تھی۔ یہ چولہا دیکھا آپ نے مٹی کا، تو اس کے بیچ میں لکڑیاں جل رہی ہوتی ہیں اور آس پاس تین طرف اس کے وال ہوتی ہے چھوٹی سی۔ تو جہنم کی بھی کیا ہے، وال ہے چاروں طرف سے، احاط بہم سرادقها۔ وال کتنی موٹی ہے، کتنی بڑی ہے، جس کو کوئی کراس کرتا ہے 40 سال چلنے کے بعد، یعنی سوچ کے بھی دل پھٹتا ہے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ، پانی مانگیں گے تو پینے کو تیل کی تلچھٹ دی جائے گی، یا پگھلا ہوا تانبا۔ یشفی الوجوہ، چہروں کو بھون ڈالے گا۔ بئس الشراب، بدترین ڈرنک۔ وساءت مرتفقہ، بدترین قیام گاہ۔ سوچئے، امیجنیشن۔ تو ہر شخص نے کچھ نہ کچھ زندگی میں، کبھی کسی نے کوئی کنواں دیکھا ہوگا، کسی نے کوئی ایسی گہری کھائی دیکھی ہوگی، کوئی گڑھا دیکھا ہوگا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم سب کے پس منظر میں آتی رہتی ہیں۔ اسی طرح یہ ہے کہ آپ مختلف زلزلوں میں یا ویسے عمارتوں کا گرنا دیکھتے ہیں، وہاں آگ لگنا دیکھتے ہیں، جلے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ کیا ہمارے اندر پیشن ہے کہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کہ جو ایمان کے بغیر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں ہوں گے؟ جب تک دنیا میں انا نہیں ٹوٹے گی، ہم نہیں ٹوٹیں گے اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ کہ اللہ کی باتوں پر یقین نہیں ہے، اس کو حق سمجھا نہیں ہے۔